رمضان میں پہنچانے پر اللہ کے انعامات و فیاضی کے شایان شان، اس کی تعریفات، خیر و بھلائی کی برسات عام پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے سوا معبود برحق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، رسول، نبی، صفی، نجی، ولی، رضی اور مجتبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر جب تک صبح ہو اور اس کی کرنیں پھوٹتی رہیں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے روزے دارو، اللہ کی خوشنودی کے حصول کی بھرپور کوشش اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کے ذریعے اس سے ڈرو۔ اے ایماندارو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، اس کی خوشبوئیں ہر سو مہک رہی ہیں، اس کی خوبصورت روشنیاں ہر طرف جگمگا رہی ہیں، اور یہ ملعون شیطان ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آمد سے جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم شریف میں ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ ترمذی میں ہے، جہنم کے یوں دروازے بند کیے جاتے ہیں کہ ان سے کوئی دروازہ کھلتا نہیں، اور جنت کے یوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر! کیا رونقیں، کیا خوبصورتیاں اور کیا جمال و جلال اور عطا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں عبیر سے معطر رمضان مبارک ہو، جو گدلا ہونے سے بالا تر، جس کی عظمت و رونق سدا بہار ہے۔ جی اسیری، بدبختی، مایوسی اور مجبوری کے لباس سے نکلو، کیونکہ سویرا بہت قریب ہے۔ یقین کرو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اچھی توقع کرنا تیرا اختیار ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے تیرا بیڑا پار ہے۔ ہم اس تکلیف کے بعد ایسی خوشگوار زندگی بسر کریں گے کہ جس سے گزشتہ سب تلخیاں بھول جائیں گی۔ وباؤں اور مصائب کے باوجود اچھی امید رکھو، کیونکہ اس وبا کی آگ بجھانے والے بادل بہت قریب ہیں۔ اچھی توقع رکھو، کیونکہ ہماری مصیبت و پریشانی دوری کے بالکل قریب اور ہجوم محراب کی طرف واپسی کا آرزو مند ہے۔ اچھی آرزو رکھو، اللہ ہماری شیرازہ بندی کرے گا، اور ہم دوست و احباب کے استقبال میں گلدستے پیش کریں گے۔ شاندار صبح کی مسکراہٹ ہماری پرامن سعادت کی گن گائے گی۔ کھلے دروازوں کی طرف آ جاؤ، خوب گھومنے والے سب مسافر کوچ کر چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ بڑا کرم نواز ہے، پکارنے والے ہر بیمار کو اپنے فضل سے شفا عطا کرتا ہے۔ گڑ گڑا کر دعا کرو، کیونکہ اس وبا کو رفع دفع ختم کرنے اور اس سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، جو نفع نقصان کا مالک اور اپنی مخلوقات میں من مرضی کرنے والا ہے، جس کے عظیم ترین مرتبے کے سامنے تمام مخلوقات ہیچ اور جس کے سامنے تمام کائنات عاجز و بے بس ہے۔ سو اس سے مانگنے پر ڈر جاؤ اور بار بار پکارو، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اللہ کے اس فرمان کے سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کرنے کے بارے میں حسن فرماتے ہیں، وہ ربنا ربنا کہتے رہے یہاں تک کہ اس نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اے مصیبت و پریشانی کو دور کرنے والے، ہم صرف تیری ہی طرف فرار ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب، احباب مغلوب ہو کر اس وبا سے ہل چکے ہیں، سو تیرے ہاتھ میں کشادگی ہے، تو ان پر سختی کو دراز نہ کرنا۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے ہماری محبوب ذات، ہمارے پیاروں کو ہر مکروہ سے محفوظ فرما۔ اے مسلمانوں، اپنے گھروں کو قرآن کی گونج سے آباد کرو، اپنے اس مہینے کو محفل ذکر بناؤ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ شروع سے آخر تک پورے قرآن کا دور کرو، اپنے ہونٹوں اور منہ کو قرآن سے معطر کرو، اپنے گھروں اور رہائش گاہوں کو تلاوت، تراویح اور دعا سے آباد رکھو، اپنے گھروں میں انفرادی یا اجتماعی تراویحاں پڑھو، اگرچہ اجتماعی پڑھنا اہل و عیال کی ترغیب
اور زیادہ خوشگواری کا باعث اور اقتداء کا داعی ہے۔ اگر تراویح سنت نہ ہوتی تو شاید اس کے پڑھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ترک ہو جانے کے خوف سے انفرادی کی بجائے اجتماعی پڑھنا اولا و افضل ہے تاکہ عظیم راتوں کو غنیمت سمجھا جا سکے۔ اگر انفرادی پڑھنے کی ہمت اور رکوع، سجود اور قرات کے طویل کرنے کا شوق و ذوق ہو تو اس کی اجازت موجود ہے، کیونکہ اس معاملے میں گنجائش ہے۔ علماء کے صحیح ترین قول کی روشنی میں عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، خواہ نماز تراویح اور محرم ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ عورت اپنے گھر کی خواتین کی جماعت کروا سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگرچہ قرنطینہ تجھے گھومنے پھرنے اور ادھر ادھر جانے سے روک دے، مگر رمضان میں رحمت و عطیات کے میدان سے تمہارے سامنے کوئی مانع رکاوٹ نہیں، سو کھیل تماشے میں پڑھ کر رحمتوں عطاؤں کے مہینے سے غافل نہ ہو جانا۔ موبائل ایک عجیب و غریب ایجاد ہے جس کی بہت سی شاخوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ چیزیں طلب کرنے کی وجہ سے اس کے پنجوں میں قابو اور اس کی خواہشات کے اسیر ہیں، سو خبردار کہیں موبائل ایسے مبارک مہینے کے اعمال سے تمہیں روک نہ دے جو بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے۔ مسجدوں کے بند ہونے، صفوں اور اجتماعات میں مختلف قبائل کے انتہائی الفت و محبت کرنے والوں سے محرومی کی تکلیف کے غم سے دوچار ہونے والے زیادہ رونا دھونا چھوڑ دو تاکہ تمہارا مزید نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ بالکل بے سود ہے۔ اللہ کے ذکر، تسبیح، تعظیم اور بلند مرتبے کے دل دادا و شوقین ہو جاؤ، آیات و نصیحت پر غور و فکر کرو اور اللہ کے سامنے بکثرت عجز و انکساری، توبہ استغفار، معذرت و بے بسی کا اظہار کرو، عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ سو جو اب عبرت حاصل نہیں کرے گا تو کب کرے گا، اور جو اب معذرت نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ جو میرا رب چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، اور آدمی اپنے نفس کو کبھی ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب، مگر کسی حیرت انگیز معاملے کے لیے ہم پر احسان کرنے والا ہمارا مالک ہے۔ اگر ہم پر اس کا فضل نہ ہو تو ہم کیا چیز ہیں۔ اے اللہ پاک، بچا لے اور ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے میرے رب، اے اللہ میرا رب، اور ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے مسلمانوں، نیکی و بھلائی کی ہمیشہ پابندی کرنے والا اور جس کی عادت و طبیعت کبھی منقطع نہ ہوتی ہو، پھر یہ وبا اور لاک ڈاؤن اس کے اور نیکیوں کے درمیان حال ہو گیا۔ بصورت استطاعت ان نیکیوں کے کرنے کے مضبوط ارادے کے ساتھ تو ایسے شخص کے لیے پورے اجر و ثواب کی امید ہے۔ اے نماز، قیام، تراویح اور تلاوت قرآن سے مسجدوں کو آباد رکھنے والوں، خوش ہو جاؤ۔ اے لوگوں کی افطاری کے لیے لمبا سفر طے کرنے والوں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارا پروردگار بر الرحیم اور کریم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک غزوے میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں جہاں تم گئے اور جن وادیوں کو تم نے عبور کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ ان کو بیماری نے روک دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں، مسلم شریف۔ اور بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان کو عذر نے روک دیا تھا۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والا چلنے والوں کی مانند ہی ہوتا ہے۔ رمضان میں محسنین کو ہم فلاحی کاموں میں مقابلہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، جیسا کہ لاک ڈاؤن اور کاروبار بند ہونے سے متاثرین فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مبادرہ خیر المدینہ مہم ہے، سو سب سے افضل صدقہ رمضان میں ہی کیا گیا صدقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی اور جب سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے وہ رمضان کا مہینہ ہی ہے، اور جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، روزہ دار کے ثواب میں کسی کمی کے بغیر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، افطار کروانے کا مطلب پیٹ بھر کھلانا پلانا ہے،
سلط بن بسطام سے مروی ہے کہ حماد بن ابو سلیمان رمضان میں ہر روز 50 آدمیوں کو روزہ افطار کرواتے اور عید الفطر کی رات ان کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دیتے تھے۔ سو کمزوروں، فقیروں اور بے بسوں پر رحم کرو، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ روابط و صدقات کو عام کر دو، جو دولت خرچ کرنے والے کی تعریف کا سبب بنے وہ ضائع نہیں ہوتی، جبکہ کنجوسوں کی دولت ہمیشہ ضائع ہی جاتی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پا گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ و برباد ہو گیا۔ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رہتی دنیا تک اللہ کا درود و سلام نازل ہو۔ اے میرے بھائی، اے میرے برادر، جسے اس آفت و وبا کا شکار ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، دباؤ کا شکار ہونے کی بجائے وسعت و کشادگی اپناؤ۔ دنیا کشادہ ہونے کے باوجود تم پر کس قدر تنگ ہے، جبکہ اللہ کی معافی کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ صحت کی خوشی سے سرشار نماز کی طرف جلدی کرو، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، ذکر اور تلاوت قرآن سے دل لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے بجائے ایسی ذات پر بھروسہ توکل رکھو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ سے غم و پریشانی سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو ختم ہو جائے گی، جو گشت کر رہی ہے پھر برگشتہ ہو جائے گی۔ قضا پر رضا مضبوط سہارا اور بہت بڑا ثمر آور درخت ہے، جبکہ رونا دھونا، گھبرانا اور غضبناک ہونا سعی لا حاصل اور بیماری کے اجر و ثواب سے محرومی ہے۔ اور بلا شبہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اجر بھی اسی قدر بڑا ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے پیار کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ سو جو راضی ہو گیا اس کے لیے رضا، اور جو ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہوگی۔ جن کے دوست و احباب فوت ہو گئے ہیں ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اور اس وبا سے مرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے شہادت کی امیدوار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون یا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، پانی میں ڈوب کر یا کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ بخاری و مسلم۔ راشد بن حبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادہ بن ثابت کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے اور فرمایا، جانتے ہو میری امت سے شہید کون ہے؟ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجر و ثواب کی امید سے صبر کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید، طاعون سے مرنے والا شہید، ڈوب کر مرنے والا شہید، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید، بحالت نفاس مرنے والی کا بچہ اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ابو العوام نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، جل کر مرنے والا اور سیلاب میں مرنے والا بھی شہید ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ان احتیاطی اقدامات و تدابیر اور ہدایات و تعلیمات پر پابندی کا مظاہرہ کریں جو کرونا وائرس کے انتشار کی رکاوٹ کا ذریعہ اور باعث ہے، اور رمضان میں سحری افطاری کے دسترخوانوں پر اجتماعات سے محتاط رہیں۔ گھر کی گوشہ نشینی میت پر تڑپنے سے بہتر ہے۔ ہادیوں، تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة مستقرة ساكنة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا عظيم الرحمات يا عظيم الرحمات، اللهم ارفع الأوبئة والآفات عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من مات في مرض كورونا في الشهداء، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا سميع الدعاء. اللهم اشف كل مريض ومصاب بكورونا، اللهم اشف كل مريض ومصاب بكورونا، اللهم من عليهم بالعافية والشفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما قدم لشعبهم ورعيتهم في هذه الجائحة، فقد بذل الإحسان وقدم الإنسان. اللهم تقبل ما بذلاه وقدماه وأظهراه من الرحمة والشفقة والرفق والإحسان والعناية والرعاية بالوطن والمواطن لمواجهة هذا البلاء. اللهم واجزي أمراءنا خيرا، وعلماءنا ورجال أمننا والأطباء والممرضين والمتطوعين وجميع المسؤولين الذين تحملوا المتاعب والمشاق لأجل صحة البلاد والعباد. اللهم بارك لهم في حياتهم وفي ذرياتهم واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.